رات گلگت شہر میں گزارنے کے بعد صبح ہم نے چائنا بارڈر کا پروگرام بنایا، یعنی خنجراب ٹاپ چائنا بارڈر، جہاں پاکستان اور چائنا کا بارڈر موجود ہے، وہاں ہم نے جانا تھا۔ اور یہ فاصلہ کافی لمبا تھا، تقریباً ایک سائڈ سے جاتے ہوئے 8 سے 10 گھنٹے آپ کو لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ راستے میں بے شمار خوبصورت پکنک پوائنٹ آتے ہیں، جنہیں دیکھے بغیر جانا یقینی طور پر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ پوری روڈ جو گلگت سے چائنا بارڈر کی طرف جاتی ہے، انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان میں سے گزرتی ہے، اور ہر لمحے بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہاں پر رکے، فوٹو بنائے اور یہاں پر انجوائے کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے، اگر یہ اسی طرح رکتے رہیں تو ایک دن میں کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے خاص جگہوں پر رکنے کا پروگرام بنایا اور تھوڑی تھوڑی دیر رکتے گئے، اور ہم جو ہے وہ شام تقریباً 3 بجے ہم چائنا بارڈر تک پہنچ گئے۔ لیکن اصل چیز چائنا بارڈر ہی نہیں ہے، وہ بھی بلا شبہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور خوبصورت پکنک اسپاٹ ہے، لیکن راستے میں جتنی بھی جگہیں آتی ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چائنا بارڈر یعنی خنجراب ٹاپ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے جو مشہور جگہ آتی ہے وہ راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے وہ ہنزا شہر آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تیسری مشہور جگہ جو آتی ہے وہ پاسو کونز آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چھوٹی بڑی مشہور جگہیں موجود ہیں۔ اور یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ آپ ان میں ایک جگہ پر اگر ایک مہینہ بھی رہیں تو بھی آپ کا دل نہیں بھرتا، کیونکہ اتنی خوبصورت اور تاریخی جگہیں، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کی بے شمار بلندی ہے دونوں طرف اطراف روڈ کے، اور خوبصورتی ہے پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں ہیں جنہیں دیکھنے کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار جی کرتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جو پڑاؤ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا راکا پوشی ویو پوائنٹ پر۔ راکا پوشی پہاڑ جو ہے وہ 7,700 کے قریب تقریباً اس کی بلندی ہے، 7,700 میٹر کے قریب اس کی بلندی ہے، اور یہ کراکورم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ کو نگر کہتے ہیں، جو وادی اس کے آگے واقع ہے اس کو نگر وادی کہتے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت پہاڑ ہے، اور یہ دنیا کی 27ویں اونچی چوٹی ہے۔ یہ آپ راکا پوشی پہاڑ کا ویو یہ کر سکتے ہیں، اور اس سے آگے جو گلیشیئر ہے اور اس سے جو چشمہ نکلتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت پہاڑ ہے اور انتہائی بلند پہاڑ ہے یہ۔ راکا پوشی پہاڑ گلگت سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، اور یہ جو جگہ راکا پوشی ویو پوائنٹ ہے، یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ پلیس ہے، یہاں پر ہوٹل بھی ہیں، اور یہاں پر سے راکا پوشی کو جانے کے لیے راستہ بھی جاتا ہے جو راکا پوشی گلیشیئر تک جاتا ہے۔ یہ کہ راکا پوشی ویو پوائنٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر جیم سٹون یعنی قیمتی پتھر جو ہیں وہ بڑی مقدار میں ملتے ہیں۔ اس کو اگر قیمتی پتھروں کی مارکیٹ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر روایتی جو دستکاریوں کی پروڈکٹ ہوتی ہے، جیسے ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں، وہ بھی مل جاتی ہیں۔ یہ ایک اور جگہ سے راکا پوشی کا ویو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انتہائی خوبصورت ویو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ نکلیں گے ہنزا کے لیے۔ یہ ویو کرنے کے بعد، یہ ہنزا اور راکا پوشی ویو پوائنٹ کے درمیان یہ جگہ آتی ہے، اس کے بعد ہمارا اگلا سٹاپ ہوگا ہنزا۔ لیکن ہم ہنزا میں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ آگے نکلیں گے، کیونکہ ہم نے پہنچنا ہے چائنا بارڈر پر۔ یہ ہنزا سے راکا پوشی کا آپ ویو کر سکتے ہیں۔ ہنزا جو ہے یہ ایک تاریخی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں مزید معلومات انشاءاللہ واپسی کے سفر میں ہم آپ کو دیں گے، کیونکہ ہم نے 3-4 بجے تک جو ہے ہمارا پروگرام ہے کہ پہنچ جائیں
خنجراب ٹاپ تاکہ واپسی پر ہم آرام سے ایک ایک جگہ اس کے علاوہ اور بھی جگہ راستے میں آتی ہیں جیسے ہنزا، پھر حسینی سسپینشن برج اور پاسوکونز، یہ سارے راستے میں آتے ہیں، لیکن ہم ان ساری جگہوں کا واپسی پر آپ کو ویو دکھائیں گے۔ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے ایسے ایسے مزید خوبصورت جگہیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں اور ہر جگہ پر رکنے کو جی کر رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے پہنچنا تھا خنجراب ٹاپ، تو خنجراب ٹاپ اگر ہم ان جگہوں پر رکتے تو خنجراب ٹاپ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے ہنزا سے ہم جلدی نکل گئے۔ ہنزا میں ہم نے قیام نہیں کیا اور سیدھے جو ہے خنجراب ٹاپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اور بھی بہت سی خوبصورت جگہیں، خوبصورت سینریاں، اونچے پہاڑ جن پہ رکنے کا جی چاہا لیکن ہم نہیں رکے۔ کراکورم ہائی وے پر گاڑی پوری سپیڈ سے جا رہی تھی۔ کراکورم ہائی وے ابھی تک صحیح جو ہے وہ اپنی حالت میں موجود ہے، اچھی روڈ ہے اور اس پر سپیڈ سے گاڑی جا سکتی ہے، 80، 100، 120 کی سپیڈ پر بھی گاڑی اچھے طریقے سے چل سکتی ہے۔ ابھی ہم داخل ہو گئے تھے عتاباد لیک میں، جو عتاباد کے مقام پر تعمیر کی گئی تھی۔ اصل میں یہ عتاباد جھیل بننے کے بعد جو ہے یہ تعمیر کی گئی ہے، عتاباد ٹنل۔ تو عتاباد جھیل 2010 میں ایک لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تھی، نیچرلی جو ہے وہ ایک بن گئی تھی جھیل۔ یہ دریائے ہنزا پر گجال یہ علاقہ ہے، ہنزا سے تھوڑا آگے ہے، یہاں پر تقریباً یہ جو ہے تقریباً ہنزا سے یہاں تک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ آپ کو لگتا ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے یہ عتاباد ٹنل تعمیر کی گئی تھی۔ پہلے روڈ تھی یہی کے ایچ شارع کراکورم جو تھی یہ گزر رہی تھی یہاں سے، لیکن جب لیک بن گئی تو اس لیک کی زد میں جو ہے یہ سڑک آ گئی تھی اور اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ کشتیوں سے جو ہے وہ یہاں سے تجارت چائنا کی یا کوئی بھی جو لوگ گزرتے تھے وہ کشتیوں کے ذریعے گزرتے تھے، اور حکومت نے اور اداروں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح جو لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی تھی اور دریا کا بہاؤ رک گیا تھا اس بہاؤ کو جو ہے وہ ہٹایا جائے، اس جو ملبہ ہے وہ جھیل کے آگے سے دریا کے آگے جو نیچرلی بند گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، لیکن کافی عرصہ محنت کرنے کے باوجود، کافی مشینری کے استعمال کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے متبادل کے طور پر یہ سرنگ تعمیر کی تھی۔ یہ تقریباً 5 سرنگیں ہیں جو 7 کلومیٹر جو ہے طویل ہیں۔ ویسے تو عتاباد جھیل جو ہے وہ ٹوٹل 21 کلومیٹر جو ہے لمبی ہے، لیکن یہ سرنگیں جو جس ایریے میں تعمیر کی گئیں جہاں پر ضروری تھا، جہاں پر اور کوئی چارہ نہیں تھا سرنگ کے بغیر، یہ تقریباً 7 کلومیٹر کا ایریا جو ہے یہ 5 سرنگیں کور کرتی ہیں۔ ان سرنگوں میں آپ کو روشنی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ سرنگیں دراصل چائنا والوں نے جو ہے وہ بنائی ہیں، پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے، کیونکہ چائنا کی تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ یہ شارع کراکورم واحد روٹ ہے جو چائنا کو پاکستان سے ملاتا ہے، تو اس لیے چائنا اس پر خاصی جو ہے وہ محنت کرتا ہے، دیکھ بھال اس کی کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے۔ یہ واحد زمینی راستہ ہے پاکستان کو چائنا سے ملانے کے لیے۔ یہ ان 5 جو سرنگیں بنائی گئی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سرنگ ہے جس میں سے ابھی ہم چل رہے ہیں۔ یہ ان سرنگوں میں سے سب سے زیادہ، شاید یہ 2 یا 2.5 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ طویل سرنگ ہے۔ اس ٹنل کو پاک چائنا فرینڈشپ ٹنل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا افتتاح 14 ستمبر 2015 کو پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ یہ ایک اور ٹنل ہے ابھی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسی طرح یکے بعد دیگرے 5 جو ٹنل ہیں یہ آتی ہیں اور یہ 7 کلومیٹر کا ایریا کور کرتی ہیں۔
مزید ہم آگرہ کا سفر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، اس لیے آپ اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو دیکھ سکیں۔